السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور محرم کے مہینے میں ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ پیش آیا تھا۔ ہم سب کو پتہ ہے کون سا واقعہ تھا وہ؟ جی، کربلا کا واقعہ۔ بچوں دیکھیے، صحیح عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور حضرت میں اس بات کا بہت شکر منانا چاہیے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں، غلط بولتے ہیں، الٹا سیدھا بے ادبیاں کرتے ہیں، پر یہ صرف سنی ہیں۔ ہم لوگ الحمدللہ سنی ہیں جو حق چار یار کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، اور یا علی، حق مولا علی، یہ بھی کھل کے نعرہ لگاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، حضور کے چار یار سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں، پنجتن پاک سے محبت کرتے ہیں۔ بچوں دیکھیے، شہادت بہت سی ہوئیں اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کے سفر میں۔ ہم پلٹ کے دیکھیں گے تو ہمیں بے انتہا شہادت دکھیں گی۔ جتنے صحابہ اکرام تھے، خاص طور پر جو حضرت عمر فاروق تھے، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یا مولائے کائنات تھے، شہادتیں سب کی ہوئیں۔ لیکن بچوں، کربلا میں جو ہوا وہ دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی، کیونکہ کربلا میں اسلام پھر سے زندہ ہوا۔ ٹھیک ہے، ہم اب کربلا کے واقعات جانیں گے کہ سب کہاں سے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، کیسے شروع ہوا۔ بچوں یہ بات یاد رکھیے، جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے، اسکول کالجز میں جائیں گے، آپ کے دوست بنیں گے، دیکھیں ہر طرح کے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوگا۔ تو کچھ لوگ حضرت امام حسین کے مخالف بھی ہوں گے، یزید بھی تو مخالف تھا نا، تو کچھ ان کے اگینسٹ بھی بولیں گے، کچھ ان کے فیور میں بولیں گے۔ کچھ لوگ آپ سے کہیں گے بھئی یہ تو پولیٹیکل وار تھی۔ ایسے لوگوں سے اپنا ایمان ڈگمگانے مت دئیے گا، وہ ہر طرح کی دلیل رکھیں گے آپ کے آگے، پر آپ کو اپنا ایمان بہت بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے آپ بیانات سنیے، مفتی اکمل جیسے اتنے بڑے مفتی ہیں ان کے بیان سنیے، مفتی سہیل رضا امجدی کے بیان سنیے، اور بھی بہت سارے آپ کو اس فیلڈ کے جو بھی آپ کے اپنے مفتی اجمل قادری ہیں، اور مفتی ثاقب رضا محمدی ہیں، ان کے آپ بیانات سنیے اور اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیے۔ بالکل نہیں، کربلا کا جو واقعہ پیش آیا یا کربلا کا جو پورا پیش منظر تھا وہ ہرگز پولیٹیکل نہیں تھا۔ وجوہات تھے اس کے بیک گراؤنڈ کے، پولیٹیکل ریزنز تھے، پر ایک بات بتائیے بچوں، آپ جب کوئی اگر واقعی میں کسی سے جنگ کرنے جاتا ہے تو کیا وہ اپنے بچوں کو، شیرخواہ بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے؟ تو جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، مولائے کائنات کے فرزند حضرت امام حسین، ان کا ارادہ بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ وہ وہاں جا کے لڑائی کریں یا وہ وہاں جا کے جنگ کریں۔ وہ تو بات کرنے جا رہے تھے، اسی لیے اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو ہم اب شروعات سے جانیں گے کہ آخر کربلا کا واقعہ پیش کیوں آیا، کیا پس منظر تھا، کیا اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ تھا۔ کربلا کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے صبر کیسا ہونا چاہیے، شجاعت کیسی ہونی چاہیے، حوصلہ، استقامت، اللہ پہ یقین، بھروسہ، اور اپنے نانا کے دین پہ یقین کس طرح ہونا چاہیے۔ واقعہ کربلا مظلومیت کا نہیں، حوصلے کا بیان ہے۔ آپ یہ سوچئے، مولا حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے، اور یزیدی فوج جو تھی وہ 22,000 تھی۔ تو نمبرز کے حساب سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا منظر رہا ہوگا۔ تو اب ہم شروع سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا، جب وہ آخری خلیفہ تھے
چوتھے نمبر کے، تب ان کے بعد کچھ وقت کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ بنے۔ جب حضرت امام حسن خلیفہ بنے تو اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں میں آپس میں بہت زیادہ مطلب مخالفت، مطلب لوگ کچھ اگری کر رہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے امام حسن صحیح بنے ہیں، کچھ ڈس اگری کر رہے تھے کہ نہیں بھائی حضرت امیر معاویہ کو بننا چاہیے تھا کیونکہ وہ ان سے عمر میں بڑے ہیں۔ بہرحال جب پوری اس ٹائم کی جب مسلمان تھے وہ دو فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، تو حضرت امام حسن نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی اور خود خلافت چھوڑ دی۔ ان کو اپنے نانا کی کہی ہوئی وہ بات یاد تھی کہ میرا یہ بیٹا، حضرت امام حسن کو انہوں نے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا دو فرقوں میں، مسلمانوں کی دو جماعتوں میں خون بہانے سے روکے گا، ان کے بیچ میں صلح کا یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ کا ریزن بنے گا۔ بچوں میں آپ کو اپنے الفاظوں میں اپنی لینگویج میں اس لیے سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ اب خلیفہ بن چکے تھے، امیر بن چکے تھے، اور حضرت امام حسن نے خلافت چھوڑ دی تھی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ حضور کے صحابہ میں سے تھے، اور حضرت امیر معاویہ سے دیکھیں غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، کچھ جو کمی پیشی یا جو بھی کچھ انہوں نے کہا یا کرا ہم اس چیز میں نہیں جائیں گے، کیونکہ مولا علی نے، امامین نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کے معاملے میں خاموشی اختیار کرو، تو ہم کچھ نہیں کہیں گے کہ وہ صحیح تھے یا غلط تھے یا انہوں نے کیا کیا، ہم سیدھا آئیں گے یزید پہ۔ یزید کو جب حضرت امیر معاویہ جب علیل تھے تب انہوں نے یزید کو اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں امیر بنا رہا ہوں، لیکن تمہیں 3 لوگوں کو اپنی خلافت کے لیے بیعت اپنے ہاتھوں پہ کرنا ہوگا، جبھی تم مطلب امیر بنو گے، ورنہ اگر وہ لوگ انکار کر دیں تو تم خلافت چھوڑ دینا۔ تو وہ جو 3 لوگ تھے جن سے یزید کو بیعت کہتے ہیں جیسے کہ اپنے فیور میں ووٹ کروانا تھا، تو وہ 3 لوگ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ تو یزید کو ان تینوں سے بیعت یعنی کہ اپنے حق میں ووٹ کروانا تھا، جس سے کہ وہ ووٹ کرواتا تو لوگ پھر زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھ اس کے سپورٹ میں ہو جاتی اور وہ خلافت مل جاتی اسے، وہ خلیفہ بن جاتا۔ تو پھر حضرت امیر معاویہ کا ہو گیا وصال، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور عرب میں یہ ابھی تک بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی امیر یعنی کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایک دم سے اس کی خبر نہیں پھیلاتے کہ انتقال ہو گیا، جو اس کے بعد والا شخص امیر بننا ہوتا ہے وہ امیر بنتا ہے، اور تاکہ وہ اپنا فورس میں آ جائے اور اپنے کام دھام مطلب سب اچھے سے کرنے لگے، سب اس کے انڈر سب کام کرنے لگے۔ جب وہ اپنی جگہ پہ مضبوط ہو جاتا ہے تب بتاتے ہیں کہ بھئی وہ بڑے والے کا مطلب پہلے والے امیر کا تو انتقال ہو گیا ہے یا وہ وصال فرما گئے ہیں۔ تو اسی طرح اب یزید امیر بن گیا اور اس نے کیا کرا، ولید بن عتبہ جو کہ مدینے کا گورنر تھا، مدینہ شریف کا گورنر تھا، ولید بن عتبہ، اس کو لیٹر لکھا اور اس سے کہا کہ تم ان تینوں کو، کن کن کو، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی کو بلاؤ اور ان سے میرے حق میں بیعت لو، ان سے کہو کہ میرے ہاتھ پہ بیعت لیں یعنی کہ میرے حق میں ووٹ دیں یا قسم اٹھائیں کہ میں خلیفہ ہوں اور مجھے اب تخت پہ بیٹھنا ہے، میں امیر ہوں، اس بات پہ بیعت لیں۔ یہ لیٹر پہنچ گیا مدینے، کس کے پاس، ولید بن عتبہ کے پاس۔ تو اب کیا ہوا کہ رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز کے بعد مولا علی کے فرزند حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تبھی ایک میسنجر آیا ولید کا جو وہاں کا مدینے کا گورنر تھا، اس نے کہا حضرت زبیر سے کہ آپ تینوں کو ہمارے گورنر نے
ولید بن عتبہ نے یاد کیا ہے اور ابھی فوراً بلایا ہے آپ کو محل میں۔ تو حضرت زبیر کہتے ہیں کہ اس وقت خیریت، اس وقت کیا وجہ ہو سکتی ہے ہمیں بلانے کی؟ تو حضرت امام حسین وہ فور سائٹ رکھتے تھے، مولا علی کے بیٹے تھے بھائی، تو انہوں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ حضرت زبیر سے کہا انہوں نے، میں سمجھ گیا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ وصال فرما گئے ہیں اور اب ہمیں یزید کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو پھر حضرت زبیر نے کہا کہ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی کہا کہ بھائی آپ اکیلے نہ جائیے، یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، پہلے مطلب ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دے سکتے، اور ایک کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنے 14 سپاہی امام حسین کے ساتھ بھیجے گورنر کے پاس، مدینے کے گورنر کے پاس، ولید کے پاس، کہ آپ جائیے اور اگر آپ کو ذرا بھی کچھ دکھے، کچھ اندیشہ ہو کہ یہ کچھ گڑبڑ کرنے والے ہیں، تو آپ زور سے آواز لگائیے گا، ہم سب باہر سے اندر آ جائیں گے۔ تو پھر امام حسین جاتے ہیں وہاں پہ، اور ولید بن عتبہ جو ہے وہ تھوڑے نرم مزاج تھے، وہ حضور کو مانتے تھے، اہل بیت کے ادب کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی امام حسین کو سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے حضرت امیر معاویہ وصال فرما گئے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب یزید تخت پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ امیر ہیں، اب آپ ان کے انڈر بیعت کریے، آپ ان کو ووٹ کریے، اور تبھی ہم آپ لوگوں کو جانے دیں گے، ورنہ آپ کی گرفتاری کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اکیلے میں تمہیں بیعت کر لوں، میں کوئی عام شخصیت تو ہوں نہیں، تم میرے نام پہ پھر لوگوں سے کہو گے کہ دیکھو امام حسین نے بیعت کر لیا تو آؤ اب تم بھی بیعت کرو۔ تو جیسے کہ جو طریقہ ہے، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ رہا ہے، جو حضرت عمر فاروق کا یا عثمان غنی کا طریقہ رہا ہے کہ جمعے کے خطبے کے بعد تم مجلس بٹھاؤ، سب لوگوں کو بٹھاؤ، اس میں اعلان کرو، اور لوگوں نے اس کا فیور دیا تو پھر میں بھی بیعت کر لوں گا، پھر اس طرح سے ہم معاملہ دیکھیں گے۔ تو پھر تبھی وہ جو گورنر تھا وہ نرم مزاج تھا، وہ جانتا تھا حضور کے اہل بیت کی مطلب رسپیکٹ کرتا تھا، وہ بہت جانتا تھا، تو وہ مطلب تھوڑا ایگری کر جاتے ہیں اس بات پہ۔ تو گورنر کے برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا، عبد المالک بن مروان، تو وہ بڑا ہی مطلب گندا اور بدتمیز انسان تھا، تو وہ کہتا ہے ان کے کان میں پھسپھسا کے کہ انہیں جانے مت دینا، انہیں یہیں قتل کر دو، اگر ابھی یہ آج یہاں سے چلے گئے تو پھر یہ ہمارے ہاتھ کبھی نہیں آتے، اور پھر ہم مطلب ہمارا ہلاک ہونا مطلب کنفرم ہے، تو ان کو یہیں پکڑ لو۔ تو حضرت امام حسین سن لیتے ہیں، وہ غصے میں کہتے ہیں کہ تم آپس میں پھسپھساؤ نہیں، جو باتیں سیدھی صاف سامنے کرو، اور جو دین کے معیار میں پورا اترے گا، مطلب جو دین ہمارا جو اسلام ہے اس کے جو پوائنٹس ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایک کمپلیٹ امیر جو ہوگا اسی کو میں ووٹ دوں گا، اسی کے حق میں فیصلہ دوں گا، اور تم مجھے ورغلا نہیں سکتے، جو دین کے معیار میں پورا ہوگا وہی امیر بنے گا۔ وہ یہ کہہ کے اور باہر آ جاتے ہیں۔ اب وہ باہر آ کے اپنے جو ان کے ساتھی تھے، صحابہ جو تھے ان کے، ان سب کو یہ واقعہ پورا سب بتاتے ہیں۔ تو پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم بھی تیار ہیں، ہم جنگ کرتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ نہیں، میرے نانا جان نے مجھ سے ایک بار کہا تھا کہ مدینے میں ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے میں خون بہے گا، میں وہ مینڈا مطلب بکرا یا شیپ، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ اور وہ خوب روئے اور وہ کہتے ہیں کہ اب میں مدینہ چھوڑ دوں گا، میں مکہ چلا جاؤں گا۔ 28 رجب کو، بچوں یاد رکھیے، 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ جاتے وقت وہ اپنی والدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے قبر انور روضہ مبارک پہ گئے، انہوں نے وہاں روئے، اپنے نانا جان کو الوداع کہا، اور کہا کہ ایک دفعہ حضرت علی گئے تھے مدینہ چھوڑ کے،
تو وہ واپس نہیں آئے پھر جب ان کے گھر میں تالا لگا تھا. اور اب آج میں حسین ابن علی بھی جا رہا ہوں اور پھر ایک بار ان کے گھر میں تالا لگ گیا. اور 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑ کے مکے کی طرف ہجرت کری. اس کا آگے کا واقعہ ہم انشاءاللہ اگلی بار شیئر کریں گے. آپ جب تک ریوائز کر کے آئیے گا بچوں.